ایم این اے کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، ایم این اے کو کون سی سہولیات دی جاتی ہیں، ایم این اے کی سیٹ کس طرح خالی ہوتی ہے، اگر ایوان سے ایم این اے غیر حاضر رہے تو اس کو کیسے فارغ کیا جاتا ہے، ایم این اے کے اختیارات کیا کیا ہیں۔ ایم این اے بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر کم از کم 25 سال ہو، کوئی بھی سرکاری نوکری یا نیم سرکاری نوکری نہ کرتا ہو، کسی اور منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، اس کا نام ووٹر لسٹ میں درج ہونا چاہیے، وہ پاگل یا دیوانہ نہ ہو، وہ متقی اور پرہیزگار اور اعلیٰ سیرت کا مالک ہو اور نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو۔ قومی اسمبلی کے ارکان یعنی ایم این اے کو متعلقہ انتخابی حلقے کے ووٹرز براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایم این اے ایک سے زائد سیٹوں پر جیت جائے تو وہ صرف ایک حلقے کا ہی ایم این اے رہ سکتا ہے، باقی حلقوں سے دستبردار ہونا پڑے گا اور ان حلقوں میں کوئی اور الیکشن لڑے گا۔ اگر کوئی ایم این اے ایوان کی اجازت کے بغیر ایوان کے اجلاس سے مسلسل 40 روز تک غیر حاضر رہے تو ایوان اس کی نشست خالی قرار دے گا۔ اگر کسی ایم این اے نے اپنی سیٹ چھوڑنی ہو تو اپنا استعفیٰ پیش کر کے بھی اپنی سیٹ چھوڑ سکتا ہے۔ ایم این اے 5 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ 5 سال گزرنے پر اسمبلی خود بخود ختم تصور ہوگی، لیکن اس کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے بھی صدر خود یا وزیر اعظم کے مشورے پر تحلیل کر سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران کسی ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اسے ایوان کے اندر اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، اس کی رائے کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہے۔ ایم این اے کو معقول تنخواہ جو کہ الاؤنسز ملا کر تقریباً 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رہائش، جہاز کے بزنس کلاس ایئر کنڈیشن میں سفر، ٹیلی فون کی سہولت، ایم این اے بیمار پڑ جائے تو اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہوتی ہے، چاہے وہ علاج بیرون ملک سے ہی کیوں نہ ہو، اور دیگر مراعات حاصل ہیں۔ ووٹرز کے لیے کیا شرائط ہیں جنہوں نے ایم این اے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے؟ ووٹر پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر 18 سال ہو، اس کا نام انتخابی فہرست میں درج ہو، اسے کسی مجاز عدالت نے دماغی طور پر مفلوج یا پاگل نہ قرار دیا ہو۔ قومی اسمبلی کی ٹوٹل نشستیں 342 ہیں، یعنی ایم این اے کی تعداد 342 ہے۔ قومی اسمبلی کے سال میں کم از کم 3 اجلاس ہونے ضروری ہیں۔ اس کے کام کرنے کی میعاد 130 دن ہے، 2 اجلاس کے درمیان 120 دن سے زیادہ وقفہ ممکن نہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی 1/4 تعداد کی درخواست پر سپیکر اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ یہ اجلاس صرف سپیکر ہی ملتوی کرے گا۔ صدر کو پارلیمنٹ کے ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کا اختیار ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے لیے ایک مستقل ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں واقع ہے جسے پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کی کارروائی جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو منتخب کیا جانا ضروری ہے۔ یہ دونوں قومی اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں جن کو سارے ایم این اے حضرات منتخب کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اختیارات کی بات کی جائے تو قانون سازی کے میدان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سینٹ پلس قومی اسمبلی یکساں اختیارات کے حامل ہیں۔ قانون سازی کے لیے کوئی بل کسی بھی ایوان میں پہلے پیش ہو سکتا ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، رائے شماری کرائی جاتی ہے، پھر دوسرے ایوان میں اسی کارروائی سے گزرتا ہے۔ جب دونوں ایوان کسی بل کو منظوری دے دیں تو صدر کی منظوری سے وہ بل قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر بل کے متعلق کسی ایوان میں اختلاف پیدا ہو جائے تو صدر دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ آئین کے مطابق پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد کا تعین بھی کرتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دیتی ہے، ان کی تنخواہ اور مالی مراعات کا تعین بھی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی ایم این اے اور سینیٹرز مل کر صدر کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں۔ سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کو منتخب کرتی ہے، جبکہ وزیر اعظم سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب قومی اسمبلی کے ہاتھ میں ہے۔ تمام مالیاتی مسودات پر بحث کا آغاز قومی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ نئے ٹیکس لگانے کی مجاز ہے، پرانے ٹیکسوں کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ سالانہ بجٹ وفاقی حکومت کی نگرانی میں تیار ہوتا ہے۔ جب اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو اراکین کھل کر بحث کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد مالیاتی مسودات سینٹ کی منظوری کے بغیر صدر کو آخری منظوری کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ آئین میں ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں کی منظوری لازمی ہے اور صدر کی منظوری سے ترمیم نافذ العمل ہوگی۔ دونوں ایوانوں کے اراکین براہ راست اور بالواسطہ طور پر عوام کے نمائندے ہیں، اس لیے دونوں ایوان عوام کے مسائل
مسائل حل کرتے ہیں، وہ اپنے سوالات کے ذریعے حکومت کو متوجہ کرتے ہیں۔ وزراء بھی چونکہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، اس لیے وہ عوامی شکایات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اراکین کو حکومت کی طرف سے ترقیاتی فنڈز بھی مہیا کیے جاتے ہیں جو وہ اپنے حلقوں کی ترقی پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ملک سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہو جائے، ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے یا بیرونی حملے اور غیر ملکی مداخلت کا خطرہ ہو، امن و امان کی صورت بگڑ جائے تو حکومت ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس اعلان کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے۔ پارلیمنٹ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کی منظوری دیتی ہے۔ اسی طرح انتظامیہ کا تعلق چونکہ دونوں ایوانوں سے ہوتا ہے، اس لیے ایوانوں کے اجلاس میں کابینہ کے ارکان شرکت کرتے ہیں، مقننہ انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے، اس لیے مختلف طریقوں سے اس کا احتساب کرتی ہے، مثلا سوالات، تنقید، تحریک عدم اعتماد وغیرہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔